اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج جس موضوع پر میں بات کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب، اس سے کس طرح ہدایت حاصل کی جا سکے جس سے ہماری یہ جو اس دنیا کی زندگی ہے اور جو ہماری آخرت کی زندگی ہے اس سے ہم ایک بہتر نتیجہ اور ایک کامیابی حاصل کر سکیں۔ تو سب سے پہلے جو میں آیت پڑھوں گا وہ بڑی مشہور آیت ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدایت متقین کے لیے۔ تو ہدایت جو ہے وہ متقین کے لیے ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے اور ہدایت ہے متقین کے لیے۔ تو متقین بننا بہت ضروری ہے، اور متقین کیا چیز ہے، تقویٰ کیا چیز ہے؟ متقین وہ ہوتے ہیں جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں، اور تقویٰ کو اگر آپ سمجھے تو تقویٰ ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسے ڈر اور خوف کا نام ہے جس میں آپ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایڈریس کرتے ہوئے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے لکھ دیے گئے جس طرح پہلے لوگوں پر لکھ دیے گئے تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو۔ تو یہ رمضان کا ایک مہینہ ہے، بڑا بابرکت مہینہ ہے سال پورے میں۔ تو 11 مہینے تو ہم سب حلال چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک مہینہ ایسا ہوتا ہے حلال چیزیں بھی نہیں کھا پی سکتے۔ تو جب آپ اس کنڈیشن میں ہوتے ہیں، روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، تو آپ اگر دیکھیں کہ ایک بند کمرے میں اگر آپ کو کھانا مل جائے اور آپ بھوک اور پیاس سے نہ ڈالوں تو آپ وہ نہیں لیتے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اگر میں یہاں مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا اور اگر میں اس کو کھا بھی لوں گا تو میرا روزہ تو ختم ہو جائے گا۔ تو وہ ایک تقوی کی پریکٹس کرا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو رمضان کے ذریعے، روزے کے ذریعے۔ تو ہم پر اس لیے روزے لکھ دیے گئے تاکہ ہم تقوی اختیار کریں، ایمان والے تقوی اختیار کریں۔ تو یہ ایک تقوی کی پریکٹس ہے۔ اسی طرح دیگر معاملات میں جو قرآن کے اندر ڈو اینڈ ڈونٹس ہیں ان کو اگر آپ سمجھتے چلیں جائیں، جب بھی آپ قرآن کو پڑھیں اس میں جو بھی ڈو اینڈ ڈونٹس ہیں ان کو سمجھیں، اور یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم کو دیکھ رہی ہے۔ اگر ہم کو اور کوئی بھی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ہم کو دیکھ رہی ہے، اس لیے ہم اس پر عمل پیرا ہوں۔ تو وہ جو میں پڑھ رہا تھا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو اس سے آگے ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر یقین رکھتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور صلاۃ قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ کنڈیشنز ہیں تقویٰ اختیار کرنے کے لیے اور متقین کے لیے، متقین بننے کے لیے، تاکہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ ہدایت کس کے لیے؟ متقین کے لیے۔ تو متقین بننا انتہائی ضروری ہے۔ تو اس پرپز کے ساتھ آپ قرآن سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں۔ ذالک الکتاب، وہ کتاب لا ریب فیہ، شک بھی کوئی نہیں کرنا، کوئی شک نہیں ہے فیہ، اس میں ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ تو کوئی شک نہیں ہے اس لکھائی میں، اس کتاب میں، اور اس میں ہدایت ہے۔ اور کن کے لیے ہدایت ہے؟ متقین کے لیے، ٹھیک۔ یہ 2-3 چیزیں جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ تو اس کے بعد ہے غیب پر یقین رکھنا، کہ یہ لکھائی، یہ جو کتاب ہے اس میں جو ٹیکسٹ فارم میں جتنا بھی میسج ہے، جو کنٹینٹ آپ کو، جو میسج آپ کو مل رہا ہے، جو چیزیں آپ پر واضح ہو رہی ہیں وہ غیب کی طرف سے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ہیں، جو حی القیوم ہے، سمیع البصیر، ہر وقت واللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے اور اللہ ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ غیب کی، غیبی طاقت کی، اللہ تعالیٰ کی ایک ایسا خوف اپنے اوپر طاری رکھنا جس سے آپ تقوی میں رہیں اور اس خوف میں رہیں کہ جس سے آپ کو ایک حفاظت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیب ہو، اور آپ اپنے آپ کو محفوظ کریں، سیکیور کریں برائیوں سے، اور اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر کرتے چلے جائیں۔ اس کے بعد جو ایک اور چیز ہے کہ قرآن شاید کوئی مشکل کتاب ہے، تو یہ بھی ایسی بات نہیں ہے، قرآن ایک آسان کتاب ہے۔ وہ اگر آپ پڑھیں سورۃ
قمر سورۃ القمر ہے 54 نمبر آیت، اس کی 17 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرسٹ پرسن میں یہ کہہ رہے ہیں کہ فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بلا شبہ تحقیق ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے نصیحت کے لیے، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ تو یہ ایک نصیحت ہے، نصیحت کے لیے اس قرآن کو آسان کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرسٹ پرسن میں ایڈریس کرتے ہوئے ہم کو فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آسان کر دیا القرآن، اس قرآن کو للذکر، نصیحت کے لیے، یاد دہانی کے لیے، فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ تو پرپز یہ ہے کہ نصیحت لینی ہے۔ نصیحت کے لیے آپ اگر اس قرآن کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے تو یہ آسان ہے۔ تو اگر آپ نے کسی اور پرپز کے لیے اس کو استعمال کرنا ہے، اپنی تقاریر، اپنے گفتگو اور اپنے روزمرہ کی جو معاملات ہوتے ہیں ان میں، یا دوسروں کو ہر وقت غلط کہنے کے لیے، بھائی صاحب یہ ادھر یہاں لکھا ہے، آپ وہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، ہر وقت دوسروں کو غلط کہنے، نہیں۔ سب سے پہلے جو بنیادی چیز ہے وہ آپ نے نصیحت لینی ہے اپنے لیے، اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے، تو اس کے لیے یہ قرآن آسان ہے۔ اور باقی اپنی گفتگو اور اپنی تقریر کا وزن بنانے کے لیے، یا بہت بڑا کوئی علم اور نالج کا مجمع اکٹھا کرنے کے لیے، وہ ایک علیحدہ ڈفرینٹ وے ہے، تو اس پر اگر آپ چل پڑیں گے تو وہ یہ چیز مس ہو جائے گی۔ لیٹر آن آپ اس کو بیان کر سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلے جو ہے وہ اپنے نصیحت لینی ہے، اور جو آپ نصیحت لیں گے اور پریکٹس کریں گے اور اس پر عمل کر کے اس کا جو آپ کو ایک سیٹسفیکشن اور جو سکون حاصل ہوگا اور امن میں آئیں گے، تو اس کے بعد آپ اس کو اگر بیان کریں گے تو اس کا اس کی ایک اپنی اہمیت ہے۔ تو یہ آیت جو ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ 4 دفعہ ایک ہی صورت میں ریپیٹ ہوئی ہے، اس سے آگے 22 نمبر آیت میں، پھر 32 میں، پھر 40 میں، ایک ہی صورت میں اگر ایک ہی آیت بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، شاید کہ ہم نے اس کو مشکل بنا رکھا ہے، اس لیے ہم اس کو کھولتے نہیں ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، کہ شاید یہ کوئی مشکل کتاب ہے، اس کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ بہرحال ایسی کوئی بات نہیں ہے، اگر آپ نصیحت کے پرپز کے طور پر، اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے طور پر اس کو استعمال کریں گے، اس کو پڑھیں گے، اس کو کھولیں گے، اس کو سمجھیں گے، اپنے کریکٹر کو، اپنے کردار کو، آپ اس وقت کہاں کھڑے ہیں، آپ کا کریکٹر اس وقت کہاں کھڑا ہے، آپ اس وقت کن سرگرمی میں مشغول ہیں، آپ کون سے کام کرتے ہیں اور کون سے نہیں کر رہے، ان چیزوں کو سمجھنے کے بعد اپنی زندگی کو وہ اس کے مطابق، اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے مطابق آپ نے درست کرنا ہے، جسے آپ ایک نصیحت لیں گے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا ہے، اور تقوی اختیار کرتے ہوئے آپ نے اسے ہدایت لینی ہے، اور یہ ایک مناسب طریقہ ہے قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کا، اور اسی کو آپ جاری رکھیں اپنی پوری زندگی، اور جب آپ سمجھیں کہ اس میں آپ کو اگر کوئی چیز سمجھ میں آئی ہے، آپ نے اس کو پریکٹس کیا ہے، آپ کو اس سے سیٹسفائی ہوئے ہیں، آپ کو اس سے ایک سکون اور امن جو ملا ہے وہ آپ دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو اس سے یہ ایک پروسیس ہے، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا، مگر وہ لوگ جو توبہ کرتے ہیں اور اصلاح کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، تو یہ ایک چیز پروسیڈ ہوتی ہے اس طریقے سے کہ توبہ کرنی ہے، پھر اصلاح کرنی ہے، پھر جا کے بیان کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ توبہ جو اصلاح کا درمیان کا جو سفر ہے یہ تھوڑا مشکل ہے، بیان کرنا بھی شاید مشکل ہو، لیکن ہے کہ سب سے ضروری جو چیز ہے وہ آپ بائی پاس نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ آپ اگر پڑھیں، سمجھیں اور دوسروں کو بتانا شروع کر دیں، سب سے پہلے عمل کریں۔ اگر آپ خود عمل نہیں کر سکتے تو دوسروں کو بیان کرنے کا وہ مقصد، اس کی افادیت کھو جاتی ہے۔ سب سے پہلے توبہ کرنی ہے۔ اگر کوئی بھی چیز اگر آپ سمجھیں قرآن سے کہ آپ یہ کسی ایسی غلط سرگرمی میں مشغول ہیں، تو آپ یا کسی غلط عمل میں مشغول ہیں، تو اس سے آپ نے اپنی درستگی کرنی ہے۔ درستگی کرنے کے بعد توبہ کرنی ہے، اس کے بعد اس سے اصلاح کرنی ہے۔ اصلاح کرنے کے بعد آپ نے دوسروں کو، اپنے ارد گرد جو لوگ ہیں، اپنی فیملی کے بہن بھائیوں، رشتہ داروں، دوست احباب، ان کو آپ بتاتے چلے جائیں، اور کوشش کریں کہ قرآن کے میسج کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ جو جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ
اللہ تعالیٰ ان کو اس دنیا میں بھی عزت کمرانی اور کامیابی عطا کرتا ہے، اور آخری زندگی میں جو آخرت کی زندگی ہے اس میں جو کامیابی اور کمرانی ہے اس کا کوئی حساب نہیں ہے، اس کی کوئی امیجنیشن نہیں ہے، وہ بہت بڑی چیز ہے جس کو ہم اس دنیا میں شاید ریلائز نہیں کر رہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی آیات کے ذریعے کھول کھول کر بتا رہا ہے کہ آخری زندگی میں کیا ہونے والا ہے۔ جو بد ہے وہ بدتر ہو جائے گا، اور جو اچھا ہے وہ بہت ہی اچھا ہو جائے گا۔ جو آپ کی توقع، ایک انسان کی جو امیجنیشنز ہوتی ہیں اس زندگی میں، انسان اپنے سکون کے لیے، امن کے لیے دن رات جدوجہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، لیکن شاید اس مشقت میں وہ بہت سارے ایسے عمل شامل ہوتے ہیں جو اس کو آگ کی طرف لے کر جا رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے آگ سے بچنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے باغات میں جانے کے لیے اپنی زندگی میں پوری کوشش کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو سمجھتے ہوئے ہم نے اس پر عمل پیرا ہونا ہے، اور انتہائی فوکس رہنا ہے کہ کیونکہ اپوزیشن بہت سخت ہے، شیطان انسان کے اپوزٹ ہے، انسان بنیادی طور پر انسان کا دشمن نہیں ہے، بلکہ شیطان جو ہے وہ انسان کا دشمن ہے، اور انسانوں کو آپس میں لڑاتا جھگڑاتا رہتا ہے۔ تو شیطان کو سمجھنا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کو سمجھنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا ہے، جس سے آپ کی جو تربیت ہے اس میں ایک بہتری آئے گی، اور آپ کے اندر کو جو بری چیزیں ہیں وہ دور ہوں گی، تو اس سے آپ ایک سفر کی طرف چلیں گے جو آپ کے مرتے دم تک جاری رہے گا، اور آپ کی اپوزیشن بھی ساتھ ہے، اور اللہ بھی ساتھ ہے، رسول بھی ساتھ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا کلام بھی ساتھ ہے۔ تو ان چیزوں کو ساتھ چلتے ہوئے، سمجھتے ہوئے بالکل اسٹریٹ فارورڈ، سیدھے قائم دائم رہنا ہے، اور بالکل سلپ نہیں ہونا، اور اگر آپ درست کرنا چاہتے ہیں، ہدایت لینا چاہتے ہیں۔ اور ایک عام جو آخر میں بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا، وہ ایک آیت ہے، جب میں نے بھی اس کو پڑھا تو مجھے بہت حیرت ہوئی، اور تھوڑا ڈر بھی لگا، اور تھوڑا کیا بہت زیادہ ڈر لگا، کہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے بارے میں شکایت کر رہے ہیں، یعنی میرے آپ کے جو مسلمان لوگ ہیں ان کے بارے میں ایک شکایت کر رہے ہیں، اور وہ شکایت ایسی ہے کہ وہ بلا شبہ ہونے والی ہے، کیونکہ وہ میں نے آیت پڑھی تھی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدایت متقین کے لیے۔ تو اسی کتاب کی ایک آیت میں لکھا ہے، وقال الرسول، اور کہیں گے رسول، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اور کہیں گے رسول، اے میرے رب، بے شک میری قوم نے اس قرآن کو پکڑ رکھا ہے چھوڑا ہوا۔ یہ شکایت ہے، اور یہ 100% میرا ایمان ہے، میرا 100% اس پر یقین ہے کہ یہ تو ہونے والی، چاہے میں نے اس کو پکڑا ہوا ہے، چاہے میں نے اس کو چھوڑا ہوا ہے، چاہے میں نے اس کو پکڑ کر چھوڑا ہوا ہے، لیکن یہ شکایت ہونے والی ہے۔ ابھی میں نے یہ طے کرنا ہے کہ میں اس کیٹیگری میں کس کیٹیگری میں جانا چاہوں گا، یا مجھے کس کیٹیگری میں جانا چاہیے، یا میں کس طرح اس کی طرف جاؤں گا۔ تو وہ سمپل وہ آئی تھی اس چیز کو بتا رہی ہے کہ ہم نے اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، کہ اس کو سمجھنا ہے۔ ہم نے ہر چیز کو پکڑا ہوا ہے لیکن اس کو چھوڑا ہوا ہے، تو قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، ٹھیک ہے۔ اتخذوا مہجورا، ٹھیک ہے، یہ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اتخذوا یہ اس کا روٹ ورڈ ہے اخذا، یعنی کسی کی چیز کو اخذ کرنا، تو مہجورا جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے حجرا، یعنی ہجرت، ہجر، ٹھیک ہے، یعنی کہ چھوڑنا کسی چیز کو۔ تو یہ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں، ایک دوسرے کے متضاد ہیں، اخذا اور حجرا۔ اتخذوا مہجورا، ہم نے اس کو پکڑا ہوا ہے اور اس کو چھوڑا ہوا ہے، یعنی کہ ہم سب کے پاس یہ موجود ہے۔ تو اس کو چھوڑا اس لیے ہے کہ ہم اس کو غور و فکر نہیں کرتے، اس کو پڑھتے نہیں، اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ ہم پہلے ہی اس کو پڑھنے سے پہلے ہی ہم نے اپنے لیے غلط اور صحیح پہلے ہی طے کیا ہوتا ہے، نہ کہ ہم اس طرح کریں کہ ہم اس کو قرآن کو کھولیں، سمجھیں، پڑھیں، سمجھیں، اس کے بعد ہم طے کریں کہ ہمارے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ تو یہ انتہائی ضروری چیز تھی جو میں نے آپ کو بتانا ضروری سمجھی، کہ
ایک شکایت ہونے والی ہے جس سے ہم کو بچنا ہے، اور اس کا بچنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ اس قرآن کو پڑھا جائے اور اس قرآن کو سمجھا جائے، ٹھیک ہے۔ اور پرپز کیا ہونا چاہیے؟ ہدایت کے لیے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ذکر کے لیے، نصیحت کے لیے، تو کوئی ہے نصیحت لینے والا، تو اس پرپز کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ ہم نے اس کو پڑھنا ہے، اور اس پرپز کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب آسان ہے۔ اس کے علاوہ جو پہلے بتائی تھی ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت متقین کے لیے، ھدی للمتقین، ہدایت متقین کے لیے، تو متقی بننا ہے، ہدایت لینی ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک۔ یہ چیزیں آپ نے ساری سمجھنی ہے۔ اور الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر یقین رکھنا ہے کہ یہ غیب کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایات آ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت اپنے جب بھی آپ قرآن کو کھولیں تو اس کو کوئی بھی چیز آپ جب پڑھیں تو یہ اس چیز کو مین کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس وقت حاضر ناظر قائم دائم زندہ ہے، تو اس کی طرف سے یہ میسج آ رہا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات ہم کو دیکھ رہی ہے، ہم کو سن رہی ہے، ہمارے دلوں کے حال ہم سے بہت زیادہ بہتر اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے۔ ہم تو اپنے بارے میں بھی، اپنے بارے میں اتنا نہیں جانتے، اور خود کو زیادہ تر لوگ دھوکے میں رکھتے ہیں خود ہی کہ شاید ہم صحیح